السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اساتذہ گرامی قدر اور میرے عزیز طلباء و طالبات، ابھی پروفیسر انعام الحق صاحب نے ذکر کیا، میں بھی اپنے اس خوشی اور فخر کا اظہار کروں، اور آپ کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ جی سی یو از دا اونلی انسٹیٹیوشن ان پاکستان کہ more than 40 years, for the last more than 40 years یہ درس قرآن، کمپلسری درس قرآن، پارٹ آف ٹائم ٹیبل الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ سعادت اس گناہگار کو پچھلے 40 سال سے حاصل ہے۔ آپ فرسٹ ایئر کے بچے، آج مجھے پیارے پیارے بچے نظر آ رہے ہیں، آپ آج 2021 میں جی سی میں داخل ہوئے ہو۔ میں بھی ایک دن جی سی میں داخل ہوا تھا ایز فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ، لیکن اٹ واز 1963، 58 ایئرس بیک۔ تو میرا پیارا بیٹا، مقصد اس درس قرآن کا یہ ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل کاروائی نہیں ہے۔ قرآن کا درس کس لیے ہے؟ اس لیے کہ دس از the book, the basic book for all of us، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور میرے بچوں، آج کے ٹاپک پر آنے سے پہلے ایک دو باتیں کر دوں۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو، ہم گناہگار ہیں، پتہ ہے میرا اور آپ کا منصب کیا ہے، مقام کیا ہے۔ یو آر اسٹوڈنٹس آف جی سی یو، راویوں تو تم ہو بھی، اس سے بڑھ کر ایک مقام تمہارا یہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اینڈ وین یو آر مسلم اینڈ کلیم ٹو بی مسلم، تو پھر اللہ کریم کا پیغام سن لو، قرآن حکیم کا یہ پیغام سن لو۔ اللہ اکبر۔ هو اجتباکم، اللہ نے تم سب کو چن لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ فار ورلڈ لیڈرشپ۔ اقبال کے الفاظ میں اگر میں کوٹ کروں، وہ اکثر میں بچوں کو سناتا رہتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو میرے بچوں، یو ہیو ٹو لیڈ دا ورلڈ۔ یہ قرآن جنہوں نے سمجھا، معلم قرآن سے قرآن سیکھا، اللہ اکبر، وہ اور قرآن کو حرز جان بنایا، اپنی سیرت کو سمو لیا اس کے اندر، پتہ پھر کیا ہوا؟ وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے۔ انٹلیکچوئل لیڈرز وہی تھے، دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت بن کر ابھرے، دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن کر ابھرے۔ اور جس دن سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، پھر اس دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ آج پھر بلندی چاہتے ہو، آج پھر امن چاہتے ہو، آج پھر ترقی چاہتے ہو، آج پھر دنیا کی غلامی سے نکل کر دنیا کی قیادت کی طرف جانا چاہتے ہو، عالمی قیادت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کتاب قرآن ہے، اور آپ کے ٹیچر، دا گائیڈ، معلم انسانیت،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو مقصد اس درس کا یہ ہے، آپ کی تیاری کس کام کے لیے؟ ورلڈ لیڈرشپ کے لیے۔ یہ اب میں باقاعدگی سے کہتا رہوں گا، آج آپ نے نوٹ کر لیا، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جو ایمان لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ورلڈ لیڈرشپ کے لیے پیش کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے اندر ان کا کیریکٹر، بیسک فیچرز کیسی ہوتی ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، جن میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، تو پھر ان پر ان کی سیرت میں کس طرح کے پھول کھل اٹھتے ہیں جس سے ماحول مہک جاتا ہے، کیسا نور ان میں آتا ہے جس سے ماحول جگمگا جاتا ہے۔ یہ چند صفات آج کا موضوع ہے۔ قد افلح المؤمنون، پہلی بات، کامیابی کن کے لیے ہے؟ کامیابی تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ The criterion of success is faith. False criterion of success، کامیابی کے غلط معیار ہیں، ایک صحیح معیار ہے، غلط معیار دو، کل بھی تھے آج بھی ہیں اور لگتا ہے قیامت تک رہیں گے۔ آپ سمجھدار بچے ہو، پہلا معیار جس کو دنیا آج بھی کامیابی سمجھتی ہے وہ دولت ہے، دولت جمع ہو جائے، ڈھیر لگ جائے، ہم کامیاب ہیں۔ تو پھر قرآن نے ایک ایسے شخص کو سمبل کے طور پر، مثال کے طور پر پیش کیا ہے، جو دولت کے انبار تھے، جس کے پاس اتراتا ہوا نکلتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے۔ پھر ایک روز پکڑ آ گئی، اور کیسی پکڑ آئی؟ اللہ اکبر۔ فخسفنا به وبداره الارض، دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ بوجھو یہ کون تھا؟ مجھے امید ہے میرے بچوں کو پتہ ہوگا یہ کون تھا۔ یہ قارون تھا۔ ایمان نہ ہو تو دولت قارونیت ہے۔ اسی طرح دوسرا معیار، جھوٹا معیار، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اقتدار، حکمرانی، وداؤٹ فیتھ، ایمان کے بغیر، تو پھر اس کا درس عبرت بنا کر قرآن نے کس کو پیش کیا ہے؟ اسی کو جس کو جب ڈبویا جا رہا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج صرف ڈبوئیں گے نہیں، تیری لاش کو بھی سنبھال کے رکھیں گے۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کہ دنیا میں دن دنانا، لوگوں کو غلام بنانا، یہ عارضی بات ہے، اور آج درس سے عبرت لو۔ یہ کون ہے جس کی لاش ابھی بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے؟ بوجھو میرے بچوں، یہ فرعون تھا۔ اقتدار، حکومت، پولیٹیکل پاور وداؤٹ فیتھ از فرعونیت۔ لیکن اگر بچوں میں آپ سے یہ پوچھوں، اگر یہی دولت، دو ہے نا جھوٹے معیار، یہی دولت، برائی دولت میں نہیں، برائی دولت وداؤٹ فیتھ ہے، اصل بات یہ ہے۔ یہی دولت اگر ایمان کے ساتھ ہو، پھر کس کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے جس کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا ہے؟ بولو، حضرت عثمان غنی۔ پھر یہ قارونیت نہیں، یہ عثمانیت ہے۔ دولت ایمان کے بغیر ہو تو سورس آف ایکسپلائٹیشن، انسانیت پر ظلم کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی دولت ایمان کے ساتھ ہو، فلاح انسانیت کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حکومت اور اقتدار ایمان کے بغیر ہو تو فرعونیت، اور یہی حکمرانی ایمان کے ساتھ ہو تو پیارے بچوں بتاؤ کس کا نام ہونٹوں پہ آتا ہے؟ آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ کس کا نام ہونٹوں پہ آ رہا ہے؟ اللہ، فاروقیت۔ آج دنیا میں
اگر فلاحی ریاستوں کی رینکنگ کرے، میرے پیارے بچوں آج آپ پہلے دن آئے ہو، سنو، میں ہر مرتبہ بچوں کو بتاتا ہوں، تو دو کنٹریز سب سے اوپر آتی ہیں، ان کا نام کیا ہے بھلا؟ اسکینڈینیوین کنٹریز. اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں پتہ ہے کون سے لاز چل رہے ہیں؟ سوشل سیکیورٹی لا کا نام کیا ہے؟ عمر لاز. یو آسک دیم وائی عمر لاز؟ آپ تو مسلمان نہیں ہو، تو وہ جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں. لیکن ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں فلاحی ریاست کا اس سے اچھا ماڈل کسی نے پیش ہی نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر میں ایک بات اور کہہ دوں، سیدنا عمر فاروق سے پوچھو آپ نے یہ کس سے سیکھا تھا، تو جواب ملے گا. اللہ اکبر. یہ نگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سیکھی تھی، السلطان ولی لمن لا ولی لہ. جس کا کوئی نہ ہو، جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، کیا وہ خودکشی کرے یا در در بھیک مانگے؟ نہیں. اسلامی ریاست میں اللہ اکبر یہ ڈیوٹی ریاست کی بنتی ہے. بوجھو اس کی ساری بنیادی ضرورتیں پہنچانا کس کے ذمے؟ ریاست کے ذمے ہے. اور اگر میں پوچھ لوں پیارے بچوں وہ بیسک نیڈز آف لائف کون سی ہوتی ہیں، تو آپ جلدی سے کہہ دو گے روٹی، کپڑا اور مکان. ٹھیک ہے نا؟ نو، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. سنو، پرانے زمانے کی باتیں دور جدید میں ہم کریں. اور اگر میں بتا دوں کہ 3 نہیں 5 جو ہمیں رحمت للعالمین نے سکھائی ہیں، صرف فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر نہیں، 2 اور بھی ہیں. ایک ادھر سے جواب آئے، ایک ادھر سے آئے، بولو چوتھی چیز کون سی ہے؟ ایجوکیشن. اور 5ویں چیز کون سی ہے؟ ہیلتھ فیسلٹیز. جس کا کوئی نہ ہو اس کو بہترین تعلیم دینا جو راویونز کو مل سکتی ہے، جو کسی کو بھی مل سکتی ہے. اٹس اسٹیٹ رسپانسبلٹی. اور ہیلتھ فیسلٹیز جو کسی بھی انسان کو مل سکتی ہیں وہ ریاست کے ذمہ ہے. یہ ہے. اللہ اکبر. یہ پہلی بات ہے. قد افلح المؤمنون. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کس میں ہے؟ صرف دولت، صرف اقتدار نہیں. فیتھ کے ساتھ ویلتھ ہو. میں نے کہا عثمانیت. فیتھ کے ساتھ اگر اقتدار ہو تو فاروقیت. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ اکبر. ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے. میرے بچے مجھے امید ہے اکثر نماز پڑھتے ہوں گے. یہ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ بس میں ایک ہی بات کروں گا. ایمان کو ڈیفائن کیا ہے قرآن نے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان نہیں آتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ ان کا سب سے بڑا محبوب بن جاتا ہے. تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اپنے محبوب سے کنورسیشن کے لیے، جس کا ہمیں پتہ نہیں. اسی لیے نماز میں مزہ نہیں آتا. مجھے ایک بچے نے LSE میں پوچھا کہ سر مجھے نماز میں خیالات آتے ہیں. میں کہ بات سنو، کسی دوست سے جب بات کرو تو پھر بھی خیال آتے ہیں. کہنے لگے نو. میں نے کہا وائی ناٹ؟ کہنے لگے بیکاز آئی ایم انوالوڈ. میں نے کہا یہی بات ہے، ہم دوست سے باتیں کریں وی گیٹ انوالوڈ، ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں وی آر ناٹ انوالوڈ. یہ ہے نماز. میری دعا ہے میرے بچوں کو ایسی نماز نصیب فرما دیں. ہم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان مل گیا، منصب مل گیا، ورلڈ لیڈرشپ، بہت بڑی ڈیوٹی. اللہ اکبر. تو پھر اب ان کے لیے وقت، ٹائم از ناٹ ٹو کل، ٹائم از ٹو یوز. اب ان کو بیکار بیہودہ کاموں میں دل نہیں لگتا. نفرت ہو گئی ہے. جس میں ڈوبے رہتے تھے اب اس سے نفرت ہو گئی ہے. اب سوچ بدل گئی ہے، دلچسپیاں ہی بدل گئی ہیں. یہ ہوتا ہے جو اندر سے انقلاب شروع ہوتا ہے تو باہر آیا کرتا ہے. الذین هم والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو پاکیزگی کے عمل کو اختیار کرتے ہیں،
صرف زکوٰۃ نہیں، وہ مال کی پاکیزگی ہے۔ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی اکانومی کو، اپنی اسٹیٹ کو، سب کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تمہارا کام۔ اسپیشلی دا راوین مسلم، سن لو میرے پیارے بچوں، تمہارا بہت بڑا منصب ہے۔ میں راوین سے کہا کرتا ہوں، بچوں تم ڈاکٹر بنو تو دنیا کے بہترین ڈاکٹر، انجینئر بنو تو بہترین، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنو تو ٹاپ پہ جاؤ، لیکن مت بھولو تمہارا اصل مقام جو اللہ کریم نے طے کر دیا ہے ورلڈ لیڈرشپ، اس سے نیچے نہیں۔ ورلڈ لیڈرشپ، ناٹ ورلڈ سلیوری۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی عصمتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اشارہ کر دوں، اگر نوجوان ہوں تو حضرت یوسف کی پیروی کریں اپنی پاکیزگی کو بچانے کے لیے، اور اگر میری بیٹی ہو تو اس کے سامنے رول ماڈل حضرت مریم ہو، حضرت فاطمہ ہو۔ یہ ہے کردار ہمارا اور یہ ہے کلچر ہمارا۔ پوچھو یہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ نسخہ کیمیا سن لو، اللہ کے قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین، بیٹوں سے، بچوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کر لیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ بھی اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لیں، ان کی عصمتیں بچ جائیں گی۔ This is the way، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، امانتوں کے امین، وعدوں کے پاسبان۔ امانت کسی انڈیویجول کی ہو، امانت کسی سوسائٹی کی ہو، جیسے آپ کو کوئی منصب ملا ہے، not your right، یہ امانت ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یا اللہ کی دی ہوئی امانت ہو، ایمان لانے کے بعد زندگی اللہ کی امانت، جان اللہ کی امانت، یہ صلاحیتیں اللہ کی امانت، یہ سب کچھ which I possess is not mine, now belongs to Allah، اور میرے پاس امانت ہے۔ اب امانت ہے تو پھر استعمال کرنے کے لیے مرضی کس کی ہوگی؟ مرضی بھی اس کی۔ جی سب کچھ میرے پاس ہے، مرضی اس کی ہے۔ یہ ہے امانت کا تصور، اور ہم اپنے وعدوں کے پاسبان ہیں۔ کسی انڈیویجول سے وعدہ کریں، سوسائٹی سے وعدہ کریں یا اللہ سے وعدہ کر لیں۔ یہ ایمان لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ وعدہ ہی تو کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اے اللہ زندگی تیرے نام لگ گئی ہے اور اتباع رسول کرتے ہوئے گزرے گی۔ یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ ایک حدیث مبارکہ میرے ہونٹوں پہ آگے، بات میری ختم ہو گئی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو امانت کا نہیں پتا اس کو ایمان بھی نہیں، اس کے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا، اور جو وعدوں کا پاسبان نہیں ہے اس کو دین کا معنی نہیں آتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ اور جس طرح پیارے بچوں تم اپنی کلاسیں ریگولرلی پڑھتے ہو، ایمان والوں کے لیے کلاس ورک ہو یا نمازیں 5 وقت کی ہوں، 5 وقت کا 3 وقت کھانا ہو یا 5 وقت کی نماز اسی طرح امپورٹنٹ۔ یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا، اخلاق کی غذا۔ یہ 5 وقت کھانا کھاؤ تو تم فزیکلی سٹرونگ ہوتے ہو، 5 وقت نماز پڑھے ہو تو یہ تم مورلی سٹرونگ ہوتے ہو، سوشلی سٹرونگ ہوتے ہو، پولیٹیکلی سٹرونگ ہوتے ہو۔ یہ اسی طرح ضرورت ہے۔ اس پر تفصیل سے باتیں پھر ہوں گے، وقت ہو گیا ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ میرے بچوں کو جو آج میسج ان کو ملا ہے، اللہ کریم یہ ہماری سیرت کا حصہ بن جائے، یہ صفات میرے پیارے بچوں کی سیرت میں پھول بن کر کھل اٹھیں۔ اللہ کریم اساتذہ گرامی قدر کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اس ادارے کے سربراہ کی زندگی اور صحت میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔